الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الحمدللہ عز وجل سوال جواب کا سلسلہ لے کر ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی استقامت عطا فرمائے، کوشش تو کر رہے ہیں روز آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، جب تک ممکن ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی حاضر ہوتے رہیں گے۔ آج بھی آپ کے سوالات کا سلسلہ ہوگا، اس کے جوابات انشاءاللہ دیے جائیں گے۔ سوالات خود بھی آپ کیجئے اور دوسروں تک اس سلسلے کو، اس پروگرام کو آپ شیئر کرتے رہیں، اس لائیو کو شیئر کرتے رہیں تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں اور علم دین یہ حاصل کر سکیں۔ محمد عارف بھائی یہ سوال کر رہے ہیں کہ نماز میں سنت اور فرائض رکعات کی نیت کیسے کی جاتی ہے؟ نیت یہ کی جائے گی کہ جیسے مثال کے طور پر آپ ظہر کی 4 رکعتیں پڑھ رہے ہیں تو یوں کہیں کہ میں آج کی ظہر کی 4 فرضیں ادا کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ اتنی بھی نیت اگر آپ زبان سے کر لیتے ہیں تو یہ بھی کافی ہے۔ اصل جو نیت ہے وہ دل کا ارادہ ہے، دل میں آپ کی نیت ہونی چاہیے کہ میں 4 رکعت ظہر کی آج کی پڑھ رہا ہوں، تو یہ آپ کی نیت ہو جائے گی۔ اسی طرح سنتیں ہیں تو 4 رکعت سنت میں ادا کر رہا ہوں، ظہر سے پہلے کی یا ظہر کے بعد کی، جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں اس وقت کی آپ نیت کر لیں۔ عبید رضا بھائی یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا گھر پر ایک وقت میں 2 جھاڑو سے صفائی نہیں کر سکتے؟ بڑی عجیب سی بات ہے، بہرحال ایسا ہی نہیں، یہ سوال تو کوئی ہے نہیں ایسا کہ جس کو شرعی مسئلہ کہا جائے۔ اصل میں ہمارے یہاں لوگ جو ہے وہ طرح طرح کے سوالات کرتے ہیں، تو سوال وہ کرنے کی کوشش کیا کریں کہ جس سے لوگوں کو فائدہ ہو۔ چلے بہرحال یہ بھی ایک غلط فہمی ہے کہ جو دور ہو جائے گی لوگوں کی، کہ ہو سکتا ہے واقعی کہیں ایسا ہو کہ 2 جھاڑو اگر استعمال کیے جائیں تو وہ اس کو بدشگونی لیتے ہوں یا اس کے ذریعے سے کوئی بات ان کے ذہن کے اندر بیٹھی بھی ہو، تو ایسا نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی ایک ہی گھر کے اندر 2 3 4 5 جھاڑوؤں سے بھی اگر الگ الگ جھاڑو نکالتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جھاڑو نکال سکتے ہیں ایک سے زائد جھاڑوؤں کے ذریعے بھی۔ 4 رکعت والی نماز میں پہلی یا دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول گیا، کیا حکم ہوگا؟ اگر سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہیں ملائی تو پھر اس صورت میں آخر میں سجدہ سہو کر لیں، یعنی اگر رکوع میں یاد آ گیا تو پھر پلٹ کے آ جائیں اور دوبارہ آ کر جو ہے وہ سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائیں، ورنہ آخر کے اندر سجدہ سہو کر لیں۔ اگر پلٹ کے نہیں آئے تو پھر تو غلط ہوگا، پھر دوبارہ نماز ادا کرنا ہوگی۔ رکوع سے اٹھ کے سجدے میں چلے گئے ہیں تو اب سجدے میں جانے کے بعد پلٹ کر نہیں آ سکتے۔ عورتوں کی سری اور جہری نماز کا بتا دیں۔ عورتوں نے ہر صورت میں سری ہی پڑھنا ہے کہ ان کے کانوں تک ان کی آواز آئے۔ نفلی روزے کی نیت کب تک کر سکتے ہیں؟ ذہبہ کبریٰ، یعنی وہ وقت کہ جس کو ہمارے یہاں عام طور پہ زوال کا وقت کہہ دیتے ہیں، ہوتا وہ ذہبہ کبریٰ کا وقت ہے، تو اس سے پہلے پہلے نفلی روزے کی نیت کی جا سکتی ہے، جب کہ جان بوجھ کر صبح کچھ کھایا پیا نہ ہو تو یہ نیت کریں گے کہ میں صبح سے روزے سے ہوں۔ صبح سے روزے کی نیت کریں گے کہ میں صبح صادق سے روزے کی نیت کرتا ہوں، اور یہ ضروری ہے کہ کچھ کھایا پیا نہ ہو۔ وضو کرنے کے بعد پیشاب کے قطرے آتے ہوں تو نماز، وضو اور کپڑوں کی ناپاکی کا کیا حکم ہے؟ اگر تو یہ قطرے تھوڑے بہت ہی آتے ہیں کہ ہر وقت جاری نہیں رہتے، تو ظاہر ہے کہ اس صورت میں تو ان کو دوبارہ وضو کر کے کپڑے چینج کرنا ہوں گے اور نماز ادا کرنا ہوگی۔ اگر کسی کی والدہ کا ذہنی توازن ٹھیک نہ ہو اور وہ اسی حالت کی وجہ سے گالی وغیرہ بھی دیتی ہوں اور اکثر نعوذ باللہ کلمہ کفر بھی بول دیتی ہوں، تو اولاد کے لیے کیا حکم شرع؟ اگر واقعی ایسا ہے کہ ان کا ذہنی توازن ہی ٹھیک نہیں ہے، انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کیا بولا ہے، تو ان کے اوپر کوئی حکم شرع نہیں ہوگا، کہ مجنون جو ہوتا ہے اس کے اوپر حکم شرع نہیں ہوا کرتا۔
این مسجد کی صفائی کرنے والا جھاڑو فنائے مسجد میں استعمال کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ماضی میں اگر بڑے لڑکوں کو پڑھائے، کو ایجوکیشن کے اندر پڑھایا ہے تو اب کیا کریں؟ تو اس صورت میں توبہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں اور آئندہ اس طرح کا کوئی کام نہ کریں کہ جو شریعت مطہرہ کے خلاف ہو۔ عورت اپنے مخصوص ایام میں بچوں کو قرآن پڑھا سکتی ہے؟ معلمہ کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ ایک ایک کلمہ توڑ کر پڑھا سکتی ہے، یعنی ایک ایک کلمے کو پڑھے گی، خلقا، رزقا، بالکل توڑ توڑ کے یہ کلمات کو پڑھائے گی، تو پڑھانے کی اس کو اجازت ہے، پڑھنے کی اجازت نہیں، پڑھانے کی اجازت ہے۔ کیا قسطوں پر کار یا بائک بینک سے لے سکتے ہیں؟ بینک جو ہے وہ بغیر کسی غلط شرائط کے اس طرح آپ کو دے دے، یہ بہت مشکل ہے۔ اس میں عمومی طور پہ وہ شرائط ہوتی ہیں کہ جو خلاف شرع ہوتی ہیں، لہذا اس کی اجازت نہیں کہ بینک سے اس طرح کی گاڑی وغیرہ یہ لی جائے۔ کیا نیتوں پر مکمل کوئی کتاب ہے؟ اگر ہے تو نام بتا دیں۔ جی ہاں، نیتوں کے اوپر امیر علیہ سنت کا رسالہ بھی موجود ہے، اور ایک ترجمہ جو ہے یہ بھی کیا گیا ہے عرب کے ایک عالم دین کی کتاب کا، جو مکتبۃ المدینہ سے شائع ہوا ہے، اور مفتی اختر رضا خان صاحب تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بھی کتاب ہے نیت کا پھل، اس میں بھی نیت کے حوالے سے تفصیل یہ موجود ہے۔ حرام بال رکھ کر نماز پڑھنے سے نماز ہوگی یا نہیں؟ سمجھ نہیں آئی، حرام بال سے کیا مراد ہے آپ کی؟ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ذرا اس کو واضح کر دیں آپ۔ موبائل میں یاسین شریف ہے، بغیر وضو پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ بغیر وضو کے تو پڑھ سکتے ہیں، البتہ اسکرین پر اگر یاسین شریف شو ہو رہی ہو تو بہتر یہ ہے کہ پھر اسکرین کو ٹچ اپ نہ کریں۔ آن لائن نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟ نہیں ہو سکتا اس طرح فون کے ذریعے یا نیٹ وغیرہ کے ذریعے، البتہ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ جو کسی دوسرے ملک میں ہے وہ چاہے تو اپنا وکیل کسی کو بنا دے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص مکہ مکرمہ میں ہے اور نکاح کرنا چاہتا ہے مدینہ منورہ میں، تو وہ اپنا وکیل کسی کو مدینہ منورہ میں بنا دے، جب قاضی یہ کہے کہ میں نے فلاں لڑکی کا نکاح فلاں لڑکے سے کیا، تو اس کا وکیل اس کی طرف سے کہہ دے کہ میں نے فلاں کی طرف سے قبول کیا، تو اس طرح نکاح ہو جائے گا۔ عورت اعتکاف میں کھانا پکا سکتی ہے؟ اگر وہ جس جگہ اعتکاف کر رہی ہے وہیں پہ کچھ چولہا لا کے رکھ دیتا ہے، وہیں بیٹھے بیٹھے پکاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سبزی وہاں پہ بیٹھے بیٹھے کاٹ دیتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور وہاں سے اس کو باہر نکلنا پڑتا ہے تو اجازت نہیں۔ البتہ اس کو کھانا پکا کر دینے والا کوئی موجود نہیں ہے تو اپنا کھانا پکانے کے لیے وہ باہر آ سکتی ہے۔ کیا عورتیں جماعت کروا سکتی ہیں؟ جی نہیں، عورتیں جماعت نہیں کروا سکتی۔ کیا لاک ڈاؤن کے بعد آپ بیان نہیں کریں گے؟ وقت کو دیکھا جائے گا اب وہ کیا صورتحال ہوگی۔ ویسے ہی آگے رمضان شریف آ رہا ہے، رمضان شریف میں ویسے ہی مصروفیات بہت بڑھ جاتی ہیں، تراویح بھی پڑھانا ہوتی ہے، اور پھر اس کے علاوہ جو ہے 2 وقت مدنی مذاکروں میں بھی جانا ہوتا ہے، تو جیسی وقت کی صورتحال ہوگی اس کے مطابق ہی انشاءاللہ دیکھیں گے۔ باقی یہ کہ اب ارادہ ہے کہ کچھ نہ کچھ وقت جو ہے وہ ہفتہ 15 دن کے اندر آ کے انشاءاللہ فیس بک پر یہ سوالات کے جوابات دینا ہے۔ صحابہ کا شمار اہل بیت میں ہوتا ہے؟ وہ صحابہ کے جو اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حسنین کریمین، تو اس طرح کے جو صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں، ازواج مطہرات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر بیٹیاں ہیں، تو یہ سارے کے سارے اہل بیت اطہار سے بھی ہیں اور ساتھ ساتھ صحابہ کرام علیہم الرضوان سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ ایک کریانہ اسٹور کا مالک اپنی زکوٰۃ کا حساب کیسے لگائے جس سے وہ اپنی ضروریات بھی ساتھ ساتھ پوری کرتا رہتا ہے سارا سال؟ سال کے آخر میں دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس بیچنے کا سامان کتنا ہے،
اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہوگی اس کے حساب سے اس نے زکوٰۃ نکالنی ہے. یعنی جس دن اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اس دن وہ دیکھے گا کہ اس کی دکان میں کتنے کا مال موجود ہے، جتنے کا مال موجود ہوگا اتنے کے اوپر 2.5% اس کو نکالنا ہوگی. قرآن شریف کا صرف ترجمہ پڑھتے ہیں، عربی پڑھنا آتی ہو لیکن صرف ترجمہ پڑھ سکتے ہیں کیا؟ اگر تو کوئی عذر ہے کہ جس کی وجہ سے نہیں پڑھ رہے تو ٹھیک ہے، لیکن بہرحال محروم نہیں رہنا چاہیے. قرآن پاک ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں، اس کے ساتھ ترجمہ پڑھتے رہیں، کہ قرآن پاک کا جو ثواب ہے ایک ایک حرف کے اوپر 10 نیکیوں کا، وہ تو قرآن پڑھنے سے ہی حاصل ہوگا. ترجمہ پڑھنا ثواب کا کام ہے، جبکہ اس کو تفسیر کے ساتھ آپ پڑھیں، کیونکہ صرف ترجمے سے آپ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے. تفسیر ساتھ پڑھیں علماء اہل سنت کی لکھی ہوئی، اور ساتھ میں قرآن مجید فرقان حمید کی آپ تلاوت کریں تو تلاوت کا ثواب آپ کو جدا گانا یہ ملے گا. میں درس نظامی کر رہا ہوں لیکن دل نہیں لگ رہا. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی عطا فرمائے. لیکن دل نہیں لگے گا، لیکن دل آپ کو لگانا پڑے گا. یہ بیمار جو ہوتا ہے اس کو دوائی اچھی نہیں لگتی، اس کو غذا اچھی نہیں لگتی، لیکن وہ زبردستی کھاتا رہتا ہے. یا کسی چیز کے اندر وہ کامیابی دیکھتا ہے کہ اس کو سامنے کامیابی نظر آ رہی ہے، تو اگرچہ کہ تھوڑی بہت وہ مشکل ہوتی ہے تو اس کو کراس کر کے اس کامیابی تک پہنچتا ہے. تو یہاں پہ آخرت کی کامیابی ہے. لہذا اگر دل نہیں بھی لگ رہا تو کوشش کر کے جو ہے وہ دل لگائیں اور استقامت کے ساتھ مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھتے رہیں. ایک اور سوال یہ کیا گیا تھا درس نظامی کے حوالے سے کہ انجینئر ہیں اور اب درس نظامی کرنا چاہتے ہیں. بہت اچھی بات ہے، درس نظامی کریں. اس کے فوائد، اصل تو فوائد اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہونے چاہیے، کہ نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ جل شانہ راضی ہو جائے، اس کی رضا حاصل ہو جائے. یہ خاص طور پہ نیت کریں. باقی پھر اس میں علم دین حاصل ہوگا، بہت ساری باتیں جو ہیں علم کی اس کے اندر حاصل ہوتی ہیں. مختار علی بھائی، آپ نے پہلے بھی سوال کیا تھا مہندی کے حوالے سے کہ جو امام صاحب لگاتے ہیں. میں تفصیل کے ساتھ جواب دے چکا ہوں کہ ایسے امام کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہوگی، اس کے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں جو اپنے ہاتھوں اور پاؤں پر مہندی لگاتا ہے. کیا تراوی گھر پر ادا کر سکتے ہیں؟ عورتیں تو گھر پر ہی ادا کریں گی، اور مرد جو ہیں وہ سنت موقدہ، ان پر بھی سنت موقدہ ہے، لیکن یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یعنی اس کی جماعت. تو جماعت مسجد کے اندر چند لوگوں نے ادا کر لی تو جماعت تو ادا ہو جائے گی، لیکن جن کے لیے ممکن ہو وہ مسجد میں جماعت کے ساتھ ہی ادا کریں، کہ یہی بہتر ہوتا ہے. اور گھر میں عمومی طور پہ اکثر لوگوں کو سستی کاہلی ہو جاتی ہے. ہاں، جس نے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی تو پھر بھی اس کو سنت موقدہ ادا کرنے کے لیے پڑھنا ہوگی، اب بھلے وہ گھر کے اندر ادا کر لے. کیا شعبان کا ایک بھی نفلی روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ جی بالکل رکھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر کسی نے 18-19 کو روزہ رکھا اور کسی نے اس کا رشتہ دار نے توڑوا دیا زبردستی کہ 15 شعبان کے بعد روزہ نہیں رکھنا چاہیے، ثابت نہیں، ایسا کرنا کیسا؟ اصل بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اکثر روزے رکھتے تھے، اور اکثر کا مطلب ہوتا ہے نصف سے زیادہ، اور بعض میں یہ ہے کہ پورے کے پورے روزے رکھ لیا کرتے تھے، اور پورے کا مطلب ہے کہ اکثر روزے رکھتے تھے، تو 15 کے بعد بھی روزے رکھنا ہوتا تھا. اصل یوں ہے کہ بعض روایتوں کے اندر جو رمضان سے پہلے روزہ رکھنے کی ممانعت آئی ہے وہ ہے نصارہ کے طریقہ کار کو اختیار کرنے کی ممانعت کے بارے میں، کہ نصارہ جو ہے ان پر جو روزے فرض تھے انہوں نے اس سے پہلے 1 یا 2 روزے خود بڑھا لیے تھے اور شامل کر لیے تھے، کہ جس طرح ان کے اوپر اور فرض ہیں اپنی طرف سے انہوں نے اور فرض بنا دیے. تو اس سے منع کیا گیا کہ ایسا نہ کریں، ورنہ اگر کوئی نفلی روزہ رکھتا ہے اور اس کو فرض نہیں سمجھتا تو اس کے رکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے اکثر اور بعض کے اندر ہے کہ پورے کے پورے روزے رکھ لیتے تھے. پورے کا مطلب یعنی غالب اغلب روزے آپ رکھ لیا کرتے تھے، ایک آدھا چھوڑ دیا، 2-3 چھوڑ دیا الگ بات ہے، ورنہ عمومی طور پہ روزے آپ رکھا کرتے تھے. تو جس نے توڑوایا ہے ویسے جو لکھا ہوا ہے اس کے مطابق تو اس سے تعلق رکھنا ہی جائز نہیں ہے، اس سے ویسے ہی دور رہیں گے.
اور جس نے توڑوایا بہرحال وہ گناہ گار ہے۔ کیا جانوروں کے لیے صحت و شفا کی دعا کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جیسے والدین کے اولاد پر حقوق ہیں، ویسے ہی اولاد کا والدین پر بھی کوئی حق ہے۔ جی بالکل، بہت سارے حقوق ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا پورا ایک رسالہ مشعلۃ الارشاد کے نام سے ہے، جس میں ہر ایک کے حقوق ایک دوسرے کے اوپر ذکر کیے گئے ہیں۔ میں حفظ کرنا چاہتا ہوں اور مجھے اسکالرشپ بھی مل رہی ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھ سے مشورہ کریں گے تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ حفظ آپ کو لازمی طور پہ کرنا چاہیے، اور اسکالرشپ بہرحال یہ بہت سارے ذریعوں سے آپ کو بہت کچھ مل سکتا ہے، لیکن حفظ کی جو نعمت ہے یہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں نہ مل سکے، تو حفظ کو ترجیح دیں کہ اگر آپ کے اندر صلاحیت ہے تو قرآن پاک کو حفظ کریں، قیامت کے دن اس کی برکتیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ ملاحظہ کریں گے۔ کوئی شخص اکیلے نماز پڑھ رہا ہو، کیا وہ قرات بالجہر کر سکتا ہے یا نہیں؟ اگر وہ جہر کا وقت ہے، رات کا وقت ہے، تو اس میں پڑھ تو سکتا ہے، لیکن اتنی بلند آواز نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے لوگوں کو تکلیف ہو۔ بچے کو دودھ پلانے والی اسلامی بہن روزہ رکھ سکتی ہے؟ جی رکھ سکتی ہے، اور رکھنا ہوگا، یہ ضروری ہے اس کے اوپر۔ البتہ اگر اس کو روزہ رکھنا اس پر یا اس کے بچے کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے تو اسے اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے، ورنہ بہرحال اس نے روزہ رکھنا ہے۔ جو قرآن پڑھ رہا ہو جب سجدہ آتا ہے تو اس کا بھی کرنا ضروری ہے کیا؟ جی بالکل، اس کا کرنا بھی ضروری ہے۔ جو پڑھ رہا ہے یا سن رہا ہے یا یاد کر رہا ہے، باہر صورت اس پر سجدہ کرنا یہ ضروری ہے۔ مفتی صاحب، میں نے یہ حدیث سنی ہے کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، لیکن یہ حدیث بھی سنی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مریض آیا تھا جس کو غالباً کوڑ کا مرض تھا، ان سے ملاقات نہیں کی تھی، مہربانی فرما کر وضاحت فرما دیں۔ جی بالکل، دونوں باتیں ٹھیک ہیں، اور اس پر کئی مرتبہ اسی پیج کے اوپر انہی دنوں کے جو ہے وہ ہم نے گفتگو کی ہے کہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے کوئی بیماری بھی اڑ کر کسی کو نہیں لگتی، البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے، اصول ہے کہ وہ جو کام بھی فرماتا ہے دنیا میں تو اس کے لیے اسباب پیدا فرماتا ہے۔ ہم کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں تو ہماری بھوک اور پیاس مٹتی ہے، حالانکہ حقیقتاً یہ بھوک اور پیاس مٹانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہوتا ہے، تو یہ سبب ہم اختیار کرتے ہیں تو یہ کام ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، اس کے باوجود بھی بھوک ختم نہیں ہوتی، پیاس ختم نہیں ہوتی، اور بعض اوقات کھائے پیے بغیر بھی پیاس ختم ہو جاتی ہے، ایسا ہوتا رہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب پیدا فرماتا ہے، تو ایسا ہوتا ہے کہ کسی سبب کی وجہ سے کوئی کام ہوتا ہے، تو اب اگر کوئی کسی ایسے مریض کے پاس بیٹھے گا کہ جس کو مرض ہے، تو ممکن ہے کہ اس کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بیماری دوسرے کے اندر پیدا فرما دے، سبب وہ نہیں بنا، اڑ کر اس میں نہیں لگی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے، اور وجہ جو ہے وہ یہ بنی کہ وہ اس کے ساتھ بیٹھا تھا، مرضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا فرماتا رہتا ہے، تو ممکن ہے کہ کوئی اپنے اعتقاد کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے یہ سمجھے کہ اس کے ساتھ ملاپ کی وجہ سے، اس سے ملنے کی وجہ سے یہ بیماری مجھ کو لگی ہے، لہذا بیماری اڑ کر لگتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ مجذوم سے، کوڑ والے سے اسی طرح دور بھاگ جیسا کہ تو شیر سے دور بھاگتا ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس سے ملاقات کریں اور بیماری ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لگی اور ہم سمجھنے لگے کہ اس سے ملاقات کی وجہ سے لگی ہے، تو اعتقاد خراب ہو جائے، اس لیے ایسے کمزور اعتقاد والوں کو منع کیا گیا کہ اس طرح کی بیماری والوں کے ساتھ نہ رہا کریں۔ آج کل خوشی غمی پہ نماز کے لیے آسانی نہیں دی جاتی، بے پردگی ہوتی ہے، اب ایسے میں نقاب کر کے نماز پڑھی تو ہوئی، نہیں پڑھنا چاہیے، اور نقاب اتار کر ہی کسی کونے میں نماز عورت کو ادا کر لینی چاہیے۔
جب ہم کسی کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو کیا وہ مال اس کی ملکیت بن جاتا ہے اور اب وہ جہاں چاہے اس کو جس کو چاہے اس مال میں سے کچھ دے سکتا ہے؟ زکوٰۃ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جس کو آپ دے رہے ہیں آپ نے اس کو مالک کرنا ہے، بغیر اس کو مالک کیے آپ زکوٰۃ دے ہی نہیں سکتے۔ زکوٰۃ آپ کو جس کو دینی ہے آپ پر لازم ہے کہ آپ نے اس کو مالک کرنا ہے، اگر آپ نے اس کو مالک نہیں کیا تو اس صورت میں آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ آپ نے بیان کیا مقبول اوقات کے بارے میں، تو وہ کون سے وقت یا دن ہیں بتا دیں۔ بہت سا کس حوالے سے میں نے بیان کیا؟ مقبول اوقات کے حوالے سے، دعا کے حوالے سے۔ تو دعا کے حوالے سے رات کے آخری پہر کے اندر خاص طور پہ دعا کرنا، آدھی رات کے وقت دعا کرنا، فرض نمازوں کے بعد دعا کرنا، جمعے کے دن عصر کے آخری وقت میں دعا کرنا، یہ سارے کے سارے اوقات وہ ہیں کہ جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ سنا ہے کہ توبہ 3 بار ہی ہوتی ہے، اگر اس کے بعد دوبارہ اسی کام میں مشغول ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ پاک سے مذاق کر رہا ہے، تو کیا کیا جائے؟ ایسا نہیں ہے۔ توبہ آپ 70 بار بھی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول فرمانے والا ہے، وہ توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ البتہ توبہ کا معنی سمجھ لیں، توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے پچھلے گناہوں پر شرمندہ ہو، جو گناہ اس نے کیا اس پر اس کو ندامت ہو، شرمندگی ہو، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ توبہ کرے اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے کہ آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ ہاں، اگر اس کا ارادہ ہے کہ وہ آئندہ یہ کام کرے گا تو ایسے کے بارے میں کہا گیا کہ یہ اپنے رب سے ٹھٹا کرنے والا، مسخری کرنے والا ہے، مذاق کرنے والا ہے۔ تو اگر بندہ پکا ارادہ کرتا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، پھر اس کے بعد اب اس کام کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے تو اب اس پر جو ہے وہ گناہ، اب دوبارہ وہ توبہ کرے گا اسی نیت کے ساتھ کہ آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا، تو انشاءاللہ اس کی توبہ یہ قبول ہوگی، چاہے یہ 70 مرتبہ ہی کیوں نہ ہو۔ کیا کالے جادو کے ذریعے کسی کو موت یا اولاد کی بندش ہو سکتی ہے؟ ہو تو سکتی ہے، اور اس پر وہ گناہگار بھی ہوگا کہ جس نے اس طرح کا معاملہ یہ کیا ہوا ہے۔ صلاۃ التوبہ جماعت کے ساتھ گھر میں پڑھ سکتے ہیں؟ اس میں خواتین بھی شامل ہو سکتی ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اور اس کی محرم خواتین ہیں یا محرم خواتین بھی موجود ہیں، ساتھ میں کوئی نامحرم خاتون بھی شامل ہو جاتی ہے جیسے چچی ممانی وغیرہ، تو اس صورت میں اس کی وہ شامل ہو سکتی ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ صلاۃ التوبہ الگ الگ ادا کی جائے۔ پینٹ کرنے سے جو چھینٹے آتے ہیں کیا وضو کے وقت صاف کرنا ضروری ہے؟ اگر ان کو صاف کرنا ممکن ہے، آسان ہے، اس کو تو صاف کرنا ہوگا، اور بالکل جو ایسے ہو گئے ہیں کہ نکالے ہی نہیں جا سکتے، اور عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے، تو یہ جو چھینٹے ہیں جو لگے ہیں ان کو صاف بہرحال کرنا ہوگا، صاف کیے بغیر وضو مکمل نہیں ہوگا۔ ہاں، لگے رہ گئے اور توجہ یا نگہداشت اس کی مشکل ہوتی ہے، نماز پڑھنے کے بعد وہ نظر آئے، ناخن کے اندر چھوٹا سا لگا رہ گیا اس کا، تو اس صورت میں اس کی نماز یہ ہو جائے گی۔ کیا فرض نماز کی سنتوں اور نوافل کی جگہ قضاء عمری ادا کر سکتے ہیں؟ نوافل کی اور سنت غیر موقدہ کی جگہ تو ادا کر سکتے ہیں، سنت موقدہ پڑھنا یہ ضروری ہے۔ استخارے میں اگر آزمائش آئے تو اس کے لیے کیا پڑھنا چاہیے؟ اس کے لیے آپ رابطہ کر لیں تعویذات عطاریہ والوں سے، روحانی علاج والوں سے، وہ آپ کو اس کی صحیح رہنمائی دے سکیں گے۔
جو لوگ سرکاری راستوں پر اور گلیوں میں گاڑی کھڑی کر کے عوام کا راستہ بند کرنا اور عوام کا راستہ تنگ کرنا، یہ کیسا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس میں ایمان کے مختلف شعبے بیان کیے گئے، اور اس میں ایک شعبہ یہ بیان کیا کہ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے میں جو تکلیف والی چیزیں ہیں اس کو دور کر دینا، یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اس حدیث پاک کے تحت علماء نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس طرح راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز رکھی ہوئی ہے، پتھر ہے، کانٹے والی شاخ ہے، یا سگریٹ جلتی ہوئی ہے، کیلے کا چھلکا ہے، جس سے کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو اس کو دور کر دیا جائے، یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اور اسی طرح اس حدیث پاک کی شرح میں علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ بندہ کوئی ایسا کام ہی نہ کرے کہ جس سے کسی کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑے، یعنی راستے میں کوئی ایسی چیز ڈالے ہی نہ۔ کیلے کا چھلکا، بہت سے لوگ بالکل عقل سے پیدل ہوتے ہیں کہ کیلا کھائیں گے اور راستے کے اندر چھلکا پھینک جاتے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں راستے کے اندر سگریٹ پھینک دیتے ہیں، جلتی ہوئی سگریٹ پھینک دیں گے، بہت سے لوگ ہوں گے پتھر راستے کے اندر ڈال دیں گے، تکلیف کا لوگوں کو سامان کرتے ہیں۔ حالانکہ اسلام کے شعبوں میں سے ایک شعبہ یہ ہے کہ لوگوں سے تکلیف کو دور کیا جائے، نہ یہ کہ لوگوں کے لیے تکلیف کو بڑھایا جائے۔ تو ایسے مقامات پر بہرحال کار پارکنگ کرنے سے بچنا چاہیے کہ جس سے لوگوں کو تکلیف کا سامنا ہو۔ اگر نفل روزے میں رمضان کی قضا روزے کی نیت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، فقط ایک نیت کریں گے، قضا کی یا نفل کی۔ اگر دونوں کی نیت کی تو فقط قضا ادا ہوگا، نفل ادا نہیں ہوگا۔ رجب کا ایک ہی روزہ رکھ سکتے ہیں؟ جی رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کسی کو روزہ رکھنے سے بہت زیادہ کمزوری ہو جاتی ہو، ظہر کے بعد اٹھا بھی نہ جاتا ہو، تو اس کے لیے روزے کا کیا حکم ہے؟ جبکہ اس پر چھوٹے بچوں کی ذمہ داری ہو۔ روزہ تو رکھنا ہوگا، اچھی طریقے سے سحری کریں اور زیادہ آرام کریں، تو روزہ رکھنا تو ضروری ہے۔ البتہ ایسی کنڈیشن ہو گئی روزے میں کہ اب روزہ اگر پورا کریں گے تو جان کو آ جائے گا، یعنی موت آ جائے گی ایک طرح سے، یا بالکل بستر پر جا لگے گی، ختم ہو جائے گی، تو پھر اس صورت میں وہ روزہ توڑ سکتی ہے، بعد میں اسے قضا کرنا ہوگی۔ روزہ تو بہرحال رکھنا ہوگا، اس بنیاد پہ روزہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اگر اچھی طریقے سے سحری کر لیں گے، اچھی غذا استعمال کر لیں گے تو ممکن ہے کہ روزہ آسانی سے پورا ہو جائے گا۔ اگر عورتیں جماعت نہیں کروا سکتی تو آج کل تو بہت سی عورتیں مدرسے میں جا کے تسبیح نماز پڑھتی ہیں، اس بارے میں کیا حکم ہے؟ جماعت سے نہ پڑھے، جماعت کرنے سے گریز کریں، یعنی عورت جو ہے وہ جماعت نہ کروائے۔ البتہ اگر کسی جگہ پہ جا کے پڑھتی ہیں تنہا تنہا تو ان کا پڑھنا تو درست ہوگا، لیکن عورت جس قدر تنہائی کے اندر نماز پڑھے گی اتنا ہی نبی کی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا ہے۔ تو نماز سے کیا مقصود ہے؟ آپ کا گیدرنگ کرنا مقصود ہے کہ وہاں جا کر جو ہے وہ اپنے جو سہیلیاں ہیں، ساتھیاں ہیں، ان سے آپ گفتگو کریں اور ان سے باتیں کریں، یا آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا مقصود ہے؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا مقصود ہے تو اس کا بہترین ذریعہ اور طریقہ یہ ہے کہ تنہائی کے اندر نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کریں، اور اگر کوئی اور مقصود ہے تو پھر آپ خود اس بارے میں سوچ لیں۔ آپ نے قرآن پاک کہاں سے حفظ کیا ہے؟ میں نے الحمدللہ مدرسۃ المدینہ فیضان مدینہ حیدرآباد سے حفظ کیا ہے۔ خواجہ کی دیوانی بولنا کیسا ہے؟ تو فقط اگر اپنے آپ کو خواجہ کی دیوانی بولتی ہے اور کوئی خلاف شرع کام نہیں کرتی، اور خواجہ کی جو دیوانی ہوگی وہ خلاف شرع کام کرے گی بھی نہیں، شرع کے عین مطابق ہی کام کرنے والا یہ خواجہ کا دیوانہ یا دیوانی ہو سکتی ہے، کیونکہ کسی سے محبت کرنے والا یہ اس کا دیوانہ کہلاتا ہے
کہ فلاں فلاں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے تو اس کو کہا جائے گا کہ وہ فلاں کا دیوانہ یا فلاں کی دیوانی ہے۔ تو جو خواجہ صاحب سے یا کسی بھی بزرگ سے محبت کرنے والا یا والی ہے تو ظاہر ہے کہ محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ان کے طریقہ کار پر، ان کی باتوں پر عمل کیا جائے۔ اور خواجہ صاحب کی زندگی کا جو بنیادی مقصد تھا وہ دین اسلام کی ترویج تھی۔ آپ کی برکات سے پورے ہندوستان کے اندر 90 لاکھ مسلمانوں نے اسلام قبول کیا، اور آج جو پاک و ہند کے اندر اسلام پھیلا ہوا ہے، یقیناً اس کا بہت ہی بڑا حصہ، غالب اغلب حصہ یہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی برکات پر مشتمل ہے کہ آج جو مسلمانوں کی نسل در نسل پاک و ہند کے اندر موجود ہیں، یقیناً ان میں ایک بہت بڑی تعداد ہوگی کہ جن کے آبا و اجداد یہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پر ایمان لے کر آئے ہوں گے۔ تو اب ان سے محبت کرنی چاہیے، ان کا دیوانہ بھی ہونا چاہیے، لیکن ان کے طریقہ کار پر عمل کرنا چاہیے۔ جس کی پچھلی نمازیں باقی ہوں کیا وہ فرض اور نفل نماز کی جماعت کروا سکتا ہے؟ اگر وہ صاحب ترتیب نہیں ہے، یعنی 6 سے زیادہ اس کے اوپر نمازیں قضا ہو چکی ہیں تو وہ کروا سکتا ہے۔ اگر سحری کی سویا رہا تو روزہ بغیر سحری کے رکھ سکتا ہے؟ جی ہاں، رکھ سکتا ہے۔ علم لدنی کیا ہے؟ علم لدنی وہ علم ہوتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جناب سے بغیر کوشش کے بندے کو عطا فرماتا ہے، لیکن یہ علم لدنی ہر ایک کو نہیں ملتا، اور عمومی طور پر 99.99 افراد جو ہوتے ہیں، جو علماء ہوتے ہیں، وہ ظاہری علم ہی حاصل کرتے ہیں۔ اگر اسلامی بہن اپنے ناخن ڈسٹ بین میں پھینک دے تو کیا گناہگار ہوگی؟ جی نہیں، گناہگار نہیں ہوگی، لیکن عورت کے جو بھی اس طرح کے چیزیں ہوتی ہیں جو جسم سے جدا ہوں تو اس میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس کو ایسی جگہ پر ڈالا جائے کہ جس پر کسی کی نظر نہ پڑے۔ اور ویسے بھی ناخن، بال وغیرہ جو نکلتے ہیں، بالوں میں تو بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے، لیکن ناخن کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ اس کو دفنا دیا جائے۔ کیا مرد گھر کے کام میں عورت کی مدد کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے، اور اسے کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کے کام کیا کرتے تھے، تو اچھی نیت کے ساتھ جب وہ کرے گا تو اس کے لیے ثواب کا باعث ہوگا۔ 8 مہینے کے بچے کا پیشاب پاک ہے یا ناپاک؟ ناپاک ہے۔ 8 مہینے کا ہو یا 1 دن کا ہو یا 8 منٹ کا ہو، اگر اس نے پیشاب کیا ہے تو وہ پیشاب اس کا ناپاک ہے۔ لاک ڈاؤن کے ختم ہونے کے بعد ضرور ایک ٹائم سلسلہ کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہفتے 15 دن کے اندر ایک سلسلہ ضرور ہوگا۔ غیر عالم لڑکی کا رشتہ عالم سے کیا جائے یا غیر عالم سے؟ اگر عالم ملتا ہے تو زیادہ بہتر ہے کہ کسی عالم کے ساتھ اس کا نکاح کیا جائے، سنی صحیح العقیدہ ہو وہ، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ وہ اس کے حقوق کو اچھی طریقے سے ادا کر سکے گا، لیکن بہرحال تمام دنیاوی تفتیش اور تحقیق کے بعد ہی یہ معاملہ کیا جائے۔ کیا مسلمان خاتون یوٹیوب چینل بنا سکتی ہے؟ فقط چینل بنانے میں تو مسئلہ نہیں ہے نا، لیکن آگے کے معاملات دیکھے جائیں گے کہ وہ اس کے ذریعے کر کیا رہی ہے، کون سی ویڈیو اس کے اوپر اپلوڈ کر رہی ہے، اور پھر اس کے آگے اور مسائل ہوتے ہیں کہ وہ صحیح طریقے سے چل رہی ہے نہیں، تو کسی طرح کی شرعی خرابی اس کے اندر ہوتی ہے تو پھر ممانعت ہوگی، فقط چینل بنانے میں مسئلہ نہیں ہے۔ کیا گھر میں بلی پالنا جائز ہے؟ جی بلی پال سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کا پھر خیال رکھنا ہوگا کہ اس کے کھانے پینے وغیرہ کا پورا اہتمام یہ ہونا چاہیے، اس کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ کندھوں سے نیچے بال رکھ کر نماز پڑھے تو نماز ہوگی یا نہیں؟ نماز تو ہو جائے گی اس کی، لیکن اس کا اس طریقے سے بال رکھنا یہ حرام ہے، توبہ کرنا اس کے اوپر لازم ہے۔ کیا عورت اپنی سوکن کو زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ بہت بڑی بات ہے کہ عورت اپنی سوکن کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، لیکن وہ دے گی کب اپنی سوکن کو زکوٰۃ؟ بڑی محبت والی بات ہوگی کہ وہ اس کو زکوٰۃ دے،
تو دینا اس کا بالکل جائز ہے اسے۔ عصر کی نماز میں قاعدہ اولا بھول گیا اور قاعدہ تیسری رکعت میں کیا حکم ہوگا؟ چوتھی رکعت پڑھنے کے بعد سجدہ صاحب کر لے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ وضو کرتے ہوئے میرا گریبان اکثر گیلا ہو جاتا ہے، داڑھی تر کرتے کرتے مسئلہ تو نہیں؟ جی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بعض سوالات وہ ہوتے ہیں کہ جن کا جواب یہ یہاں پر براہ راست دینا یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے، فتنے کا بھی معاملہ ہوتا ہے، اور سوالات کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مناسب نہیں ہوتے، تو اس کے لیے پھر آپ براہ راست دارالفتہ اہل سنت میں فون کے اوپر رابطہ کر لیا کریں۔ اگر وضو کرتے ہوئے وضو ٹوٹ جائے تو کیا نئے سرے سے وضو کرنا ہوگا؟ جی ہاں، نئے سرے سے وضو کرنا ہوگا۔ نماز میں سجدے میں جا کر دل میں دعا کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ کیا مسجد میں نماز جنازہ اور ختم شریف کا اعلان کیا جا سکتا ہے؟ جی کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وطر میں تکبیر قنوت کہہ لی پھر دوبارہ غلطی سے واپس تکبیر قنوت کہہ لی تو کیا حکم ہے؟ معلوم نہیں، اس کو دیکھنا ہوگا۔ دانت صاف کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مسواک سے کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کر سکتے ہیں اس کو صاف، لیکن اگر برش کرتے ہیں اس کے ساتھ پیسٹ لگاتے ہیں تو اس کا ذائقہ جو ہے وہ حلق کے اندر جائے گا ہی جائے گا۔ اگر اس کا ذائقہ حلق کے اندر چلا گیا تو پھر اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بہت سارے سوالات آپ کے باقی ہیں لیکن وقت ہمارا پورا ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی کل دوبارہ یہ سلسلہ لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور جن بھائیوں نے بہنوں نے جن جن دعاؤں کے لیے کہا تھا، اللہ تبارک و تعالی ان تمام کی نیک جائز حاجتوں پر اپنی خاص رحمت کی نظر فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔